الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وفی روایۃ کل بدعۃ فی النار. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ارشاد باری تعالی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ الفاظ الف لام میم یاسین کاف ہا یا عین صاد نون وغیرہ ہم جو بعض صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، ان کے بارے میں مفسرین کرام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اللہ عالم بمرادہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کی معنی و مراد کو بہتر جانتے ہیں. آج تک کوئی بڑے سے بڑا مفسر، زبان دان، سکالر ان الفاظ کے معنی متعین نہیں کر سکا، اور یہ الفاظ قرآن پاک کے اعجاز پر دلالت کرتے ہیں کہ قرآن پاک ایک عاجز کر دینے والا کلام ہے، اس حیثیت سے کہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی انسان دنیا میں اس کی مثل لانے پر قادر نہیں ہے. اس جیسا کوئی قرآن پاک تو کیا اس جیسی کوئی ایک صورت، ایک لفظ بھی نہیں بنا سکتا، نہ آج تک بنا سکا ہے اور نہ ہی قیامت تک بنا سکے گا، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. اور یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، عربوں میں نازل ہوا جن کی مادری زبان ہی عربی تھی. انہیں یہ چیلنج دیا گیا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن خدا کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی ایک صورت تو بنا کر دکھا لو، اور اس کام میں اپنے حمایتوں کو بلا لو، اور پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور تم یہ کام ہرگز نہیں کر سکو گے تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. اس چیلنج کو 1400 سال سے زیادہ عرصہ بیت چکا ہے، مگر آج تک کوئی بھی شخص قرآن پاک جیسی کوئی آیت نہیں بنا کر پیش کر سکا، کیونکہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ سینوں میں محفوظ ہے، اس میں تحریف ممکن ہی نہیں ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ہم ہی نے اس قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور فرمایا کہ قرآن پاک میں باطل داخل نہیں ہو سکتا، بین یدیہ من خلفہ، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے. یعنی قرآن پاک ایسی کتاب ہے جس میں باطل کے داخل ہونے کی گنجائش ہی نہیں ہے. کوئی آدمی کوشش کرے کہ میں قرآن پاک میں تحریف کر دوں یا قرآن پاک میں کوئی آیت یا کوئی لفظ داخل کر دوں، ایسا ہونا ممکن ہی نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خود حفاظت کرنے والے ہیں.
بارہا یہ کوشش ہوئی کہ یہودیوں نے یا بعض دیگر لوگوں نے ایسا قرآن چھاپا جس میں کچھ آیات کو نکال دیا گیا، اس کچھ کو آگے پیچھے کر دیا گیا، بہترین کتابت پر بہترین کاغذ پر چھاپ کر اس کو مارکیٹ میں مفت پھیلا دیا گیا۔ مگر جب وہ قرآن لوگوں تک پہنچا اور لوگوں نے اس کو پڑھا تو فوراً کہہ دیا کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے، بلکہ اس میں تعریف کی جا چکی ہے، لہذا وہ قرآن جو ہے وہ رد کیا گیا، اس کو پڑھا نہیں گیا۔ اور یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ اس کو 10-12 سال کا لڑکا بھی بآسانی حفظ کر لیتا ہے۔ یہ قرآن پاک سینوں میں محفوظ چلا رہا ہے۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب قرآن اس میں کسی شک کی بات ہی نہیں ہے، اس حیثیت سے کہ کوئی آدمی کہے کہ کیا یہ قرآن خدا کا کلام ہے یا نہیں ہے، اس شک کی گنجائش ہی نہیں، یہ فی الواقعی خدا تعالیٰ کا کلام ہے۔ مفسرین کرام نے شک کی 2 صورتیں لکھی ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ وہ چیز واقعی مشکوک ہو، اور دوسری صورت یہ ہے شک کرنے کی کہ جو آدمی اس چیز میں شک کر رہا ہے اس کی ذہنی حالت مشکوک ہو۔ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ یہ قرآن خدا کا کلام نہیں ہے، اس کی ذہنی حالت مشکوک ہے، کیونکہ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ قرآن سینوں میں محفوظ چلا رہا ہے، اور اگر کسی مجلس میں کوئی بڑے سے بڑا عالم دین قرآن پاک کی آیت غلط پڑھے تو 10-12 سال کے بچوں سے ٹوک دیتا ہے کہ بزرگوں آپ نے قرآن پاک صحیح نہیں پڑھا، اصل آیت اس طرح ہے۔ تو فرمایا کہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ قرآن ان لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے جو کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ غیب پر ایمان لانے کا کیا مقصد ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا اور نہ ہی دیکھ سکتے ہیں دنیا میں، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کوئی آنکھ اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی مگر وہ تمام آنکھوں کو دیکھنے والا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہیں، اس کی کتابیں نازل ہوئیں، فرشتے بھی ہیں، اور مرنے کے بعد ایک اور دنیا شروع ہونے والی ہے، عالم آخرت ہے، قبر میں حساب و کتاب ہے، قیامت قائم ہوگی، اس میں جو ہے حساب و کتاب ہوگا، اور جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے۔ ہم نے سن کر کہا آمنا و صدقنا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا، ہم آپ کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلا شرکت غیر حکمران ہے، ہر قسم کام اسی کی ذات سے ہوتے ہیں، اسی کے حکم سے ہوتے ہیں، ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بات سن کر اس کی تصدیق کرنا، یہ ایمان بالغیب ہے۔ جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا غیب کے بارے میں، غیب کی اشیاء کے بارے میں، تو ہم نے اس کی تصدیق کی، اس میں شک و شبہ نہیں کیا، تو ایمان بالغیب ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی یہ قرآن پاک ان لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے جو کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے
خود بھی اس کے پابند رہیے، ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے، روزی دینا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے، اور فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ تو ایمان لانے کے بعد جو ہے نماز کا قائم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تو جو لوگ نماز قائم نہیں کرتے، فرمایا کہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے۔ تو فرمایا کہ یقیمون الصلاۃ، یہ قرآن ان کے لیے باعث ہدایت ہے جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے عطا فرمایا اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی یہ قرآن ان سب لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور یہ قرآن انہیں بھی ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے کہ جو ان کتابوں پر ایمان لاتے ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے نازل ہوئیں، اور جو آپ پر نازل ہوئی قرآن پاک اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یعنی تورات، زبور، انجیل جو آپ سے پہلے نازل ہوئیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ قرآن بھی جو آپ پر نازل ہوا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ جو لوگ ان پر ایمان لاتے ہیں، انہیں اللہ کا کلام سمجھتے ہیں، تو یہ قرآن ان لوگوں کے لیے بھی باعث ہدایت ہے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا زندہ جاوید کلام ہے، اور کوئی بھی آدمی اس جیسی کوئی مثل نہ لا سکے گا اور نہ ہی لا سکا ہے۔ اور قرآن پاک ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم قرآن پاک میں سے وہ چیز نازل فرماتے ہیں جس میں مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ یعنی قرآن پاک کی جو شخص تلاوت کرتا ہے اس کے گھر میں اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی برکات نازل ہوتی ہیں، اس کے روحانی جسمانی روگ دور ہوتے ہیں، اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو ہے پسندیدہ محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کے کیا ثواب ہے، یعنی ایک لفظ کی تلاوت پر بے شمار اجر ثواب ہے۔ الف لام میم، یہ تین لفظ شمار ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنی اولاد کو قرآن پاک سکھائے گا، حافظ بنائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے روز قیامت، اے حافظ قرآن، تم قرآن پاک کو پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ۔ جیسے تم دنیا میں قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے جاؤ اور ترقی کی منازل طے کرتے جاؤ۔ اور حافظ قرآن کو روز قیامت ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی بھی زیادہ ہوگی۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ قرآن پاک کی تلاوت کے بہت فائدے ہیں، اور جو بات قرآن پاک میں موجود بیان کی گئی وہ سچ اور حق ہے۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور سچوں کے ساتھ رہو۔ سچے لوگ کون ہیں؟ پیغمبر علیہ السلام ہیں، صحابہ کرام ہیں، اولیاء الزام ہیں۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، اور سچے لوگ ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، اس کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کا وعدہ ہے، اور وہ شخص انشاءاللہ روز قیامت کامیاب و کامران ہوگا اور جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔